السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کے ویڈیو ولاگ میں بخاری شریف کی 10 پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام نیو ویورز سے التجا کرتا ہوں کہ ہدایات اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حدیث نمبر 1، نیت کی اہمیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 2، وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کی وحی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز جیسی کیفیت میں وحی آتی ہے، اور یہ کیفیت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میں اس وحی کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، پھر میں اس کی بات یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی، اور وحی ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ حدیث نمبر 3، پہلی وحی کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے ساتھ ملایا، پھر فرمایا، پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے، محتاجوں کی مدد کرتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، اور مصیبت زدہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، وحی کا دوبارہ نزول۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گھبرا گئے اور گھر واپس آ کر فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑے پاک رکھیں اور بتوں سے دور رہیں۔ اس کے بعد وحی مسلسل اور کثرت سے نازل ہونے لگی۔ حدیث نمبر 5، قرآن یاد کرنے کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہوتے وقت قرآن کو یاد رکھنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ چلائیں، کیونکہ اسے جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہماری ذمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 6، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سب سے بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ حدیث نمبر 7، ہرقل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رومی بادشاہ ہرقل نے ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بادشاہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی امیر لوگ کرتے ہیں یا غریب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد واپس پھر جاتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سوالات کے جواب دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف خاندان سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بادشاہ نہیں تھے۔ غریب لوگ زیادہ پیروی کرتے ہیں، پیروکار بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا نہیں پایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہرقل نے کہا کہ اگر یہ تمام باتیں درست ہیں تو یہ نبی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 8، اسلام کے 5 ارکان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 9، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 10، اچھا مسلمان کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو ویورز، آج کا میرا یہ ویلاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اس کا اظہار آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے، اور ہدایات اسلامی کے اس خوبصورت چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔